اچھا بٹی صاحب کیا ہم بات کر رہے تھے مطلب انہوں نے ان کا یہ فرمانا تھا. اچھا ایک اور یہ خبر آئی ہے جو اچھی بھی خبر ہے کہ یہ ان کے وکیل کی بات ہے. عمران ریاض خان صاحب کے وکیل کو آج عدالت میں کوئی وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد محترم کو فون آیا تو انہوں نے پھر پروسیڈنگ رکوائی اور کہا کہ وکیل صاحب نے کہ کوئی فون آ گیا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے اور کوئی اچھی خبر عمران کے ریاض کے حوالے سے آنے والی ہے. کس کے وکیل نے کہا؟ اشفاق صاحب جو ان کے وکیل. تو میری ایک گزارش ہے، عمران ریاض میرے بچوں کی طرح، اس کی بیوی میری بیٹی ہے، اس کے ماں باپ بھی میرے باپ کی طرح. عمران ریاض کے ایشو پہ صرف اور صرف اس کی فیملی کو بولنا چاہیے. قاضی صاحب میں بیچ میں کچھ عرصہ باہر چلے گیا، خدا کے لیے آئی جی صاحب نے کہا 10 دن میں وہ پیش کر دیں گے، اور چند دن پہلے عمران ریاض اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، ایف آئی اے میں ایک پرچہ بھی ہوا، لیکن اس میں بہت سارے راز ہیں میرے سینے میں دفن. میری ایک ہی گزارش ہے کہ عمران ریاض کی بیوی، امی ابو بچوں کے علاوہ کوئی بندہ عمران ریاض کے ایشو پہ نہ دے. جو صاحب کہہ رہے ہیں 10 دن سے انہیں بتائیں تو صحیح ہے کہاں. مجھے مان جاؤں گا میں ان کو. میں اس کہانی کو نہیں چھیڑنا چاہتا. چلیں کیونکہ ہمارا وہ بہرحال آئی جی پنجاب نے کہا ہے ہم آئی جی ڈاکٹر عثمان وہ کہہ رہے ہیں 12 یا 13 دن کہے ہیں انہوں نے. اللہ کرے 12-13 دن میں اس کی بیوی، خدا کی قسم قاضی صاحب رو رو کہ اس کا وزن آدھا ہو گیا ہے. اس کے بچے جمعہ پڑھنے جا کے کہتے ہیں پاپا کب آئیں گے اس کی ماں کو. اس کے والد بزرگ ریاض صاحب روزانہ روتے ہیں. وہ ہر در پہ گئے ہیں، ہر ادارے کی طرف گئے ہیں. خدا کا واسطہ ہے وہ جہاں بھی ہے اس کے ماں باپ کو وہ دے خبر کہ وہ اس حال یہاں ہے. اگر کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بھی اصلاح کا موقع دیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ 1 مہینہ اور 118 دن ہو گئے کم و بیشتر. قاضی صاحب اس ستم کو رک جانا چاہیے. ہماری ملک کے اہم ترین لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، خدا کے لیے اس ستم کے باپ کو اب روک دیں. اچھا بٹی صاحب ایسا دوسرا ایسے موقع پہ میں بات نہ کروں گا تو میرا ضمیر ملامت کرے گا. شہید اشرف شریف سے 12 سالوں کی پریکٹس تھی میری. ہر روز نہیں تو دوسرے دن آدھا پونا گھنٹہ بات ہوتی تھی. خدا کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اس کا بھی جو بھی ذمہ دار ہے اس کا بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. وہ بھی شہید ہے. 6 ستمبر کو میرے بھائی فوجی شہید ہوئے. میری جان مال ان کے خاندان پر ان پر قربان. ارشد شریف بھی اس ملک میں کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا تھا، لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا. ٹھیک. ہماری صرف گزارش ہے کہ صحافت کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈسپلن کا پابند رہنا چاہیے، اپنے اداروں سے مخلص رہنا چاہیے، اپنے ملک سے مخلص رہنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو ہمیں بتا دیں. ایک صحت مندانہ انداز میں ریزالو کریں. ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس میں تشدد کا ایلیمنٹ. ایسا میری گزارش ہے آپ بھی مطالبہ کر دیں جو بھی ملک میں لوگ ہیں حکمران، کہ خدا کے لیے عمران ریاض کے باپ کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو عمران ریاض. مطالبہ کیا ہماری تو ریکویسٹ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، گزارش ہے کہ جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہے تو آئیں عدالتوں میں اوپن ایک ٹرائل شفاف انداز میں کر لیں. مگر ہی شوڈ بی ہوم، یا ایٹ لیسٹ جو ایک قانون ہے اس کے تحت چلنا چاہیے ہمیں. اس لیے تو کم سے کم دیکھیں قاضی صاحب اس کے گھر کو پتہ تو ہو میرا بیٹا کہاں ہے. بالکل بالکل. تو یہ اس طرح کی یہ بڑا کرب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو. ہمارا ایک دوست ہے صافی، صرف 2 منٹ لوں گا قاضی صاحب، معافی چاہتا ہوں. جمعے کو وہ نماز پڑھنے گیا، جمعے کی، گھر فون بھول گیا، اپنے گھر ٹیلی فون بھول گیا. وہ دونوں فون گھر بھول گیا تو گھر نہ پہنچا. اس کے پوری فیملی رو رو کے برا حال ہو گئی. انہوں نے رشتہ داروں کو فون شروع کرنے کر دیے کہ کہاں گیا. یہ خوف کی فضا نہیں. قاضی صاحب اس خوف، اس کرب سے قوم کو نکالو، صحافیوں کو خصوصاً نکالو. ہمارے لیے ہر آدمی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، ماں سوائے وہ جو ملک کا مال کھاتے ہیں یا ملک کے مفاد کے خلاف جاتے ہیں. مال تو یہ تو اگر یہ ہم جو خبریں سن رہے ہیں یہ تو الٹا لٹکائیں گے تو بیچ میں سے 3-4 ملکوں کا قرضہ ہم ادا کر سکتے ہیں جو واردات یہاں ہوئی ہے. لیکن بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایوان صدر سے تاریخ آنے والی تھی، آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وہ اب تاریخ نہیں آئے گی؟ میں اس پہ الیکشن کی نو کمنٹس پہ اگر
کروں تو آپ گستاخی تو نہیں نہیں آپ بتا، آپ کی مرضی ہے جتنا آپ. میں نے بہت کام کیا اس سٹوری پہ، لیکن آج کل کچھ لوگ پیارے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑے سے ناگوار ہیں، تو میں اس سٹوری کو ویل لیفٹ کرتا ہوں. لیکن ابھی یہ اتنا تو بات ہم کر سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ ایوان صدر سے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. آنی تھی لیکن فی الحال نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات آگے. اچھا بھٹی صاحب، اب ہم آگے بڑھیں گے اور پرویز الہی صاحب پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے، مگر اب ہم آتے ہیں ان ایشوز کی طرف جو ہمارے ایسے ایشوز ہیں جو فیسٹنگ وونڈ بن گئے ہیں اور جو ہمارے مستقبل اور ہماری نسلوں کے مستقبل سے بہت اثر انداز ہو سکتے ہیں. اچھا وہ صدر صاحب، پہلے قاضی صاحب ادب احترام سے مجھے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں قاضی صاحب سے آپ بات کیوں نہیں پوچھتے، اور یہ سینکڑوں میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب سے پوچھے، صدر ایک آئینی عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. سپریم کورٹ بار نے بھی کہا ہے، ہائی کورٹ بارز نے بھی کہا ہے. یہ خود کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ جلدی میں جو ترامیم کی گئی، جو بل کو ایکٹ بنایا گیا، تو صدر صاحب اپنی ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کر رہے 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کا؟ میں عرض کرتا ہوں. بھٹی صاحب، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا تو میرے پاس بالکل جواب ہے اس کا، اور میں بڑی تفصیل سے آپ کو جواب دیتا ہوں. اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روزانہ جمہوریت کی تسبیح پڑھتے ہیں اور جو جمہوریت کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھولنے اور قبضے گروپ کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اپنی طاقت خود چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے ہیں مقتدر طبقات کے، اور پھر روتے رہتے ہیں. پھر جب ایک کو جوتے پڑتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. وہ کھا کے فارغ ہوتا ہے تو ادھر جوتے پڑنے. یہ ذمہ دار ہیں، میں کسی کو انگلی نہیں اٹھاؤں گا. میں ووٹ دیتا ہوں اپنے ایم این اے کو، اپنے ایم پی اے کو. وہ جب ارب روپیہ لے کے گئے ہو یہاں سے، ایک ایسے ملک سے 80 تمہاری منسٹریاں تھیں، اور تم کہتے ہو جمہوریت. اب جمہوریت جو ہے وہ 3-4 کھرب روپے کے فلیٹوں میں رہ رہی ہے. اچھا، ان کو بھٹی صاحب معافی چاہتا ہوں، اگر آج یہ آئین کمزور ہوا ہے تو وہ جڑا جتیاں مار رہے ہیں نا، اور چھڈو، اور تسی کھان والے کیوں؟ معافی چاہتا ہوں. آپ نے بھی کہا معافی چاہتا ہوں، میں نے معاف کر دی. اب میرا پھر سوال یہ تھا، آئینی طور پر صدر، یہ تو اس دفعہ انہوں نے بل کو ایکٹ بنایا نا کہ الیکشن میں دے، صدر صاحب کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے آئین کے مطابق؟ بھٹی صاحب، آپ کا پاور سٹرکچر تبدیل ہو چکا ہے عملی طور پر. آئین آپ کا فلیکسیبل ہو چکا ہے، اور آئین پہ عمل کروانا ہوتا ہے. عمل کیسے آپ کرواتے ہیں؟ پارلیمان مضبوط ہوتی ہے. پارلیمان اس ملک کے عوام کے حقوق کی جو ہے نگہداشت کرتی ہے. 24 کروڑ لوگ جب ایوان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پھر آئین زندہ ہوتا ہے. آئین مال اندر کرنے، اتھو منی لانڈرنگ کرنی، اقامے لے کے پیسے بچانے تھے، پھر کہنا ہائے آئین آئین آئین. آئین آپ کا مال بنانے کے لیے. تو پھر جب آپ اس طرح کریں گے تو یو کنسیڈ یور اسپیس ٹو دی پرماننٹ بیوروکریسی. میری سبمیشن ہے پھر اسی نہ ہی سمجھیے پنجابی نہ سمجھو اس تو کہ جناب جڑے ڈاکٹر کو تسی علاج کران گئے ہو، وہ جڑی بوٹیوں سے کینسر کا علاج ہے اور مال بنانے کا علاج کا کام کوئی نہیں ہے. مزیداری کی بات ہے قاضی صاحب، آپ نے ایک لطیفہ سنایا تھا. ایک بندہ بالکل فارغ تھا، کچھ کرتا نہیں تھا، ماں پیو تانے دے سن، اوے ویلے آ کچھ کر، کوئی ماں پیو دا سہارا بنا. اس نے سنا ہے حکمت شروع کر دی. کچھ عرصے بعد اس کے دوست ملے، وہ تھوڑا جا کپڑے صاف سو پہنے ہوئے تھے، بڑا بہو ٹائپ لگ رہا تھا. انہیں کہا سنا چودھری کی ہو رہا ہے؟ کہنا حکمت شروع کرتی. کہنا کیسی جا رہی؟ کہنا ہوں تو میں کینسر نو بھی ہاتھ پا لینا. یہ آپ نے سنایا تھا. تو قاضی صاحب یہ تجربہ نہ کرائے وہاں سے. یہ ہماری اس خوبصورت جمہوریت اور اس نظام کا ایک کینسر ہے. اسے سرجری کر کے علیحدہ کرنا پڑے گا. اور جیسے کل کہا تھا، اجلے اور صاف لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آئین بھی رہے گا اور اس ملک کے لوگوں کے حقوق کی نگہداشت بھی ہوگی.